بار کا عرض کیا کہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہے یہ پڑھنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیا ہے، اس کے حکم کیا آئے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا، اس کی مکمل تفصیل میں نے جواب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اس کا ضرور آپ وزٹ کریں، اسے ضرور سنیں۔ بڑا باحوالہ جو ہے میں نے جواب عرض کیا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ نے سوال کر دیا، عرض کر دیتا ہوں۔ اندل اناف غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اصل میں وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، آپ کے معجزے کے طور پر اس شخص کی جو ہے جس کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اس کی میت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو ہے معجزے کے طور پر پیش کر دیا تھا، لہذا آپ نے جو ہے وہ نماز جنازہ اس پر ادا کی۔ پھر میں ایک جگہ پہ یہی بات بتا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ پہلے تو جنازہ ہو چکا تھا، اب خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ولی اقرب جنازہ پڑھ لے تو اس کے بعد دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، تو اس بادشاہ کا جنازہ تو ان کے ولی اقرب نے پڑھ لیا تھا، تو پھر اب کیوں یہ دوبارہ جنازہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کیا؟ دیکھیں، حضور علیہ السلام اپنی امت کے ولی اقرب ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے ولی اقرب ہیں۔ اگر آپ کسی بھی خاوند کی بیوی کو طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے جو ہیں وہ ولی اقرب ہیں، اور آپ اگر کسی کی بیوی کو طلاق دیں تو شرعاً وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگرچہ اس شخص کے ولی اقرب نے جنازہ پڑھ لیا تھا، لیکن اصل میں حقیقتاً ہمارے ولی اقرب حضور علیہ السلام ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب آپ کو خبر ملی کہ وہ تو فوت ہو گیا، تو آپ نے پھر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس کی میت کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لہذا غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے عند الاناف، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، لہذا ان کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔